अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। क्या आपको लगता है कि एक पुराने हथियार को महज सॉफ्टवेयर अपडेट देना हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क की नींदें उड़ा सकता है? शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कोई नई मिसाइल डील नहीं, कोई स्टेल्थ जहाज नहीं, तो फिर दिल्ली में बैठे तज्जियाकारों के माथे पर बल क्यों है? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दिफाई डील की पूरी हकीकत बताने जा रहे हैं जो अरबों डॉलर की नहीं, लेकिन इसका असर हजार अरब डॉलर की जंगी हिकमत अमली पर पड़ने वाला है। ये कोई आम मुआहिदा नहीं, ये एक ऐसा सस्टेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16S की रूह में फिर से जान डाल देगा। और इसका ताल्लुक बरह रास्त नॉर्थरोप ग्रुमन से है। हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका ने भारत की खुली मुखालफत को एक बार फिर ठुकराकर पाकिस्तान को ये अपग्रेड क्यों दिया। इस एक फैसले ने जनूबी एशिया की फ़ज़ाई ताकत के तवाज़न को किन अल्फाज में पलट कर रख दिया, और वो कौन सी तकनीकी जादूगरी है जिसे नेटवर्क सेनेट्रिक वारफेयर कहा जाता है, और जो अब पाक फ़ज़ाइया की पुरानी F-16S को भी एक ख़तरनाक शिकारी बना देगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा तज्जिया देंगे जो पाकिस्तान के दुश्मनों के होश उड़ा देगा। तो दोस्तों आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। हाल ही में जब 2026 की बहार अपने अरूज पर थी तो दफाई दुनिया में एक ऐसी हलचल मची जिसका मरकज़ पाकिस्तान की F-16 फ्लीट थी। अमेरिका ने मुकम्मल 488 मिलियन डॉलर के एक मुआहदे की मंजूरी दी। जाहिर है सुनने में तो ये कोई बड़ी रकम नहीं लगती जब बात लड़ाका तैयारों की हो, लेकिन मसला रकम का नहीं था, मसला था इस मुआहदे का मवाद और इसका वक्त। ये कोई नया जहाज खरीदने का सौदा नहीं है, ये तो पाक फ़ज़ाइया के पास मौजूद F-16 तैयारों के रडार सिस्टम्स, खास तौर पर AN/APG-66 और AN/APG-68 मॉडल्स को एक नई जिंदगी देने का प्रोग्राम है। ये तैयारे, ये मशीनें, ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के मुहाफ़िज़ वक्त के साथ साथ पुराने हो रहे थे। इनके रडार की आंखें कमज़ोर पड़ रही थीं। अमेरिका ने जब इस मुआहदे को हरी झंडी दिखाई, ख़ास तौर पर नॉर्थरोप ग्रुमन जैसी बड़ी कंपनी को ये जिम्मेदारी सौंपी, तो दिल्ली में बैठे लोग तिलमिला उठे। और आप सोच रहे होंगे कि ये मामला इतना संगीन क्यों है। तो आइए इस तकनीकी पहलू को थोड़ा आसान अल्फाज में समझते हैं। रडार किसी भी लड़ाका तैयारे की आंख और कान होते हैं। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, अगर आपके कान ठीक से नहीं सुन रहे, तो आप मैदान जंग में क्या करेंगे। ये जो AN/APG-68 रेडार है ना, ये मैकेनिकली स्कैन रेडार है, यानी एक पुरानी मगर काबिल इत्माद टेक्नोलॉजी। लेकिन मैदान जंग बदल चुका है। अब इलेक्ट्रॉनिक जंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या EW कहते हैं, बहुत अहम हो चुकी है। दुश्मन जैमर्स लगाता है, आपके रडार की स्क्रीन पर धब्बे डालता है, आपको बेवकूफ़ बनाता है। इस नए मुआहदे के तहत जो सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स बेहतर किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके रडार का दिमाग तेज हो जाएगा, वो शोर में से भी असली हदफ को पहचान लेगा। इसी तरह मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, यानी एक साथ कई दुश्मन तैयारों पर नज़र रखने की सलाहियत, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर्स के खिलाफ मुज़ाहमत बढ़ाने का मतलब है आपका जहाज़ इलेक्ट्रॉनिक धुंध में भी लड़ सकेगा। ये कोई नया जहाज़ नहीं है, लेकिन ये इंजीनियरिंग, सपोर्ट और सॉफ्टवेयर अपग्रेड पुराने शिकारी को नए पंजे और दांत तेज कर देने के बराबर है। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान को इससे मसला क्या है। वो तो खुद ढेरों जदीद तैयारे खरीद रहा है, इनके पास राफेल हैं, वो जदीद तरीन रडार बना रहे हैं। तो मसला 1980 की दिहाई से चला आ रहा है। पाकिस्तान के F-16 बेड़े का खौफ है। जब से रिगन इंतज़ामिया ने पहली बार पीस गेट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को ये जहाज़ दिए, तो भारत ने इसे अपने लिए एक बराह रास्त चैलेंज समझा। 2019 की बालाकोट झड़पों के बाद तो भारत सरकारी तौर पर यह मौक़िफ़ रख चुका है कि पाकिस्तान ने F-16 का जारहाना इस्तेमाल किया। चाहे अमेरिका कहता रहे कि ये जहाज़ सिर्फ इंसदाद दहशत गर्दी के लिए हैं। भारतीय तज्जियाकारों का एक बहुत अहम नुक्ता है, वो ये कहते हैं कि सस्टेनमेंट अपग्रेड आहिस्ता आहिस्ता इनके म्यार बरतरी को ख़त्म कर रहा है। उनका ख्याल है कि जब आप पुराने रडार की जैमिंग के खिलाफ मुज़ाहमत बढ़ाते हैं, तो वो इनके जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक जंग के निज़ाम को बेअसर कर सकता है। जब आप इसका डाटा लिंक 16 जैसी टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं, जैसा कि 2025 के 686 मिलियन डॉलर के पैकेज में किया गया था, तो पूरी फ्लीट एक दिमाग की तरह काम करने लगती है। यही नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर है।
یعنی ایک جہاز کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ معلومات پلک جھپکتے ہی پورے نیٹ ورک میں موجود ایک اور جہاز یا زمینی اسٹیشن تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ دوسرا جہاز بغیر اپنا ریڈار آن کیے خاموشی سے دشمن پر وار کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت بھارت کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تکنیکی برتری کی وہ دیوار جو وہ کھڑی کرنا چاہتے تھے، اس میں پاکستان آہستہ آہستہ سوراخ کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس سب کے باوجود بھارت کی مخالفت کو نظر انداز کیوں کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سفارتی اور اسٹریٹجک تضاد ہے۔ ایک طرف تو امریکہ بھارت کو اپنا انڈو پیسفک حکمت عملی کا مرکز بنا رہا ہے، کوارڈ جیسے اتحاد بنا رہا ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہی امریکہ پاکستان کی F-16 فلیٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور اس کا دفاع کر رہا ہے۔ دراصل امریکی حکمت عملی ڈی ہائفنیشن پر مبنی ہے، یعنی وہ بھارت اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک دوسرے سے مشروط نہیں کرنا چاہتے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات ان کے بڑے معاشی اور چین مخالف ایجنڈے کا حصہ ہیں، تو پاکستان کے ساتھ تعلقات انسداد دہشت گردی اور خطے میں اپنی رسائی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہیں ایک اور لفظ آتا ہے جسے اینڈ یوز مانیٹرنگ کہتے ہیں۔ امریکہ کا موقف ہے کہ پاکستان نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ یہ جہاز جارحانہ کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، اور امریکہ اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، لیکن بھارت اس پر کبھی یقین نہیں کرتا۔ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی F-16S مکمل طور پر ناکارہ ہو گئیں تو اس سے طاقت کا عدم توازن خطرناک حد تک بگڑ جائے گا، جس سے بحران کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ یعنی امریکی مفاد ایک ایسے توازن میں ہے جو جمود کو برقرار رکھے، جس میں کوئی بھی فریق یہ نہ سمجھے کہ وہ مکمل فضائی برتری حاصل کر کے بغیر کسی خطرے کے حملہ کر سکتا ہے، اور یہی چیز اس $488 ملین کے معاہدے کو محض ایک مالی معاہدے سے بڑھا کر جنوبی ایشیا کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا کھیل بنا دیتی ہے۔ پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے فوجی زبان میں کیپیبلٹی پریزرویشن یعنی صلاحیت کا تحفظ کہتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے پاس اس وقت تقریباً 75 سے 80 F-16S ہیں، جن میں پرانے بلاک 15 ماڈلز بھی ہیں اور اردن سے لیے گئے جدید تر طیارے بھی، اور ساتھ میں بلاک 52 پلس جیسے پاور ہاؤس۔ یہ ایک ملی جلی فلیٹ ہے، اور اس کا سب سے بڑا چیلنج جنگی تیاری کو برقرار رکھنا ہے۔ پاک فضائیہ کے افسران اور پائلٹس کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعتماد بحال کرنے والا قدم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا جہاز اب پہلے سے بہتر طریقے سے دشمن کے Su-30 MKI کے طاقتور ریڈار سے بچ سکتا ہے، یا جدید زمینی فضا میں مار کرنے والے سسٹمز کے خلاف اپنی بقا کی لڑائی لڑ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایک اسٹریٹجک اشارہ بھی ہے۔ جب پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ شاید امریکہ مکمل طور پر بھارت کے کیمپ میں جا چکا ہے، تو یہ ایک معاہدہ اس تاثر کو توڑتا ہے، اور پاکستان کے دوسرے دفاعی شراکت داروں کو بھی یہ پیغام جاتا ہے کہ اسلام آباد کا اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ بھی ابھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں اس معاہدے کے سب سے گہرے اور تاریک پہلو کی طرف۔ نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کا اصل مطلب، فرض کریں آپ کے پاس ایک پرانا F-16 ہے، اس کا اپنا ریڈار 100 کلومیٹر دور تک دیکھ سکتا ہے، لیکن اسی وقت آپ کے ملک کا ایک زمینی ریڈار یا ایک اور آن بورڈ وارننگ سسٹم 300 کلومیٹر دور سے آنے والے دشمن کے اسکواڈرن کو دیکھ رہا ہے، تو وہ پرانا F-16 جو خاموشی سے پرواز کر رہا ہے، اپنا ریڈار بند رکھے ہوئے بھی زمینی ریڈار سے پوری تصویر اپنے کاکپٹ میں دیکھ سکتا ہے۔ پائلٹ کو وہیں پتہ چل جائے گا کہ دشمن کہاں ہے، اس کی سمت کیا ہے اور اس کی رفتار کیا ہے۔ وہ خاموش رہ کر بھی دشمن کی نظر میں آئے بغیر ایک بہترین پوزیشن لے سکتا ہے۔ اپنے BVRAM یعنی بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کو دشمن کی طرف روانہ کر سکتا ہے، اور جب اس کا اپنا ریڈار آخری لمحے میں آن ہوگا تو دشمن کے پاس رد عمل کا وقت اتنا کم ہوگا کہ وہ صرف دعا ہی پڑھ سکتا ہے۔ یہ صلاحیت، یہ سینسر فیوژن یعنی سینسروں کا ملاپ، یہی وہ چیز ہے جس نے میدان جنگ کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو $488 ملین کی اس بظاہر چھوٹی سی ڈیل کو دفاعی تجزیہ کاروں کی نظر میں اتنے بڑے پیمانے پر اہم بنا دیتی ہے۔ اور اب آئیے اس سب کا انجام دیکھتے ہیں۔ اگر ہم صرف 2025 کے بڑے پیکج اور 2026 کے اس ریڈار کانٹریکٹ کو ملا کر دیکھیں تو ہمیں ایک واضح تصویر نظر آتی ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاک فضائیہ کوئی نئی جنریشن کا لڑاکا طیارہ لے کر اچانک سے سب کو حیران کر دے، اور نہ ہی وہ پاکستان کو ایسا ریڈار یعنی ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار دے رہا ہے، جو کہ اسٹیلتھ طیاروں کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ پاک فضائیہ پیچھے رہ جائے اور ہندوستانی فضائیہ کو ایک مکمل ایئر ڈومیننس حاصل ہو جائے۔ یہ ایک جان بوجھ کر پیدا کی جانے والی گرے زون حکمت عملی ہے، جہاں آپ مخالف کو یہ شکایت کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے کہ آپ نے نیا جارحانہ ہتھیار دے دیا، لیکن آپ اپنی پرانی دفاعی ڈھال کو اس قدر چمکا دیتے ہیں کہ اس سے بھی وار کیا جا سکے۔ تو دوستو، یہ تھی مکمل کہانی ایک معاہدے کی جس نے ثابت کر دیا کہ دفاع کی دنیا میں اربوں ڈالر کا سودا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ صحیح وقت پر صحیح اپ گریڈ، چاہے وہ رڈار کی آنکھ میں ڈالا گیا نیا سرما ہی کیوں نہ ہو، پوری طاقت کے توازن کو کسی ایک طرف جھکا سکتا ہے۔ بھارت کے 4 دہائیوں پر محیط خوف نے اس $488 ملین کے معاہدے کو بھی ایک بین الاقوامی بحران بنا دیا، لیکن پاک فضائیہ اپنے پرانے آزمائے ہوئے اور اب نئے تیور والے شاہینوں کے ساتھ جنوبی ایشیا کے آسمانوں پر اپنی دھاک بٹھانے کو تیار ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر اپنی پالیسی کے تضاد کو برقرار رکھتے ہوئے ثابت کیا کہ اسے پاکستان کی فضائی صلاحیت کی ضرورت اور اہمیت کا بخوبی اندازہ ہے۔ اور اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس پوری صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ صرف ایک عام دیکھ بھال کا معاہدہ تھا یا پاکستان کے دشمنوں کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک دھچکا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، پوری قوم کو اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور ساتھ والا بیل آئیکن دبا دیں تاکہ پاکستان کی دفاعی طاقت کی ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔